السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریجہ ناولز پہ۔ آج ہمارے ایریا میں ہو رہی ہے بہت زیادہ والی بارش، اور بہت زیادہ والی بارش کی وجہ سے ہمارا ٹرپ ہو گیا ہے کینسل۔ اصل میں ہم ساری فیملی جا رہے تھے گھومنے کے لیے 3 دن کے لیے، لیکن بارشیں شروع ہو گئی اور اب 3 دن تک بارشیں ہونے والی ہیں، آج بھی، کل بھی اور پرسوں بھی۔ تو میرے بھائی کو مہینے میں ہوتی ہیں صرف 3 چھٹیاں، تو اب ہمارا نیکسٹ منتھ ہو جائے گا، لیکن تب تو بہت زیادہ سردی ہو جائے گی تو مزہ بھی نہیں آئے گا گھومنے کے۔ ہائے، ہم ویٹ ہی کرتے رہتے ہیں کہ کب نارمل ہوگا، موسم برابر سا ہوگا، پھر ہم جائیں گے گھومنے کے لیے۔ لیکن یار اس دفعہ کا تو سارے پلان چوپٹ ہو گیا، سارا پلان ہمارا۔ کل ہم سب جانے والے، پتہ ہے میں آپ کو گڈ نیوز سناؤں، میں، میری فرینڈ عریج سلیم، اس کے علاوہ عنایا خان، ہم سب نا مل کے، پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں، تو نا جلدی ریکارڈنگ کر، جلدی ایپیسوڈ زیادہ لکھ لے، تاکہ تو کل والی ایپیسوڈ نا پیچھے سے ہم سب سیٹ کر لیں گے، تو جائے گی نا تو کم از کم 2 تو قسطیں ڈیلی کی دے کر جانا، تاکہ تیرے ریڈرز ڈسٹرب نہ ہوں۔ میں جان لگا رہی تھی، ٹھیک ہے، میں تقریباً 5 بجے سے لے کر نا ابھی 9 ہونے والے ہیں، تو 9 بجے تک میں مسلسل لکھے جا رہی ہوں۔ میں تقریباً 3.5 قسطیں لکھ لی بیٹھ کے۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہمارا ٹرپ کینسل ہو گیا، تو مت پوچھو یار، کوئی نہ، کل والی ایپیسوڈ بھی میں نے لکھ لی، تو اچھا ہی ہو گیا لیکن برا بھی ہو گیا۔ میں خوش نہیں ہوں بالکل بھی آج کے ایپیسوڈ پہ، تو کل بھی خوش نہیں تھی، آج بھی خوش نہیں، اور تھینک یو سو مچ جن لوگوں کو میری ساری باتیں سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، تو اپنی رائٹر کے دکھ میں شامل ہو جاؤ، اور آپ کی رائٹر بہت زیادہ دکھی والی آتما بنی ہوئی ہے، گھومڑی ہے۔ خیر، مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے، بہت زیادہ، میں چاہتی ہوں میں ہر ویلے گھومتی پھرتی رہوں، لیکن باہر ملک کی اگر بات کروں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا لگتی ہے یہ وہ، اس نے دبئی بیان کیا، اس نے ترکی کیا، مصر کیا، لیکن سچی بتاؤں، نہ مجھے ترکی جانے کی خواہش ہے، نہ میں دبئی جانا چاہتی ہوں، نہ مجھے مصر جانا ہے۔ مجھے صرف ایک جگہ جانے کا شوق ہے، ایک تو مدینہ میں اور مکہ مدینہ، تو گھومنا صرف اپنا کشمیر دیکھنا ہے پورا، اور پاکستان دیکھنا ہے، میں گھومنے کے لیے کسی دوسرے ملک نہیں جانا چاہتی، اور مکہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو میری خواہش نہیں ہے کسی دوسرے ملک جا کر رہنے کی، یا کسی دوسرے ملک میں جا کر گھومنے پھرنے کی، میں اپنے ملک کو دیکھنا چاہتی ہوں جہاں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ لیکن خیر، کشمیر ہی ختم نہیں ہو رہا، پاکستان کے لیے کیا ہی نکلے، پر ہمارا کشمیر ہی گھومنے پھرنے میں ختم نہیں ہوتا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، اور اگر میرا ٹرپ اللہ کرے کوئی بن جائے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی پڑھتی ہوں کیونکہ میری چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مرمی کا انسان، قسط نمبر 69، تحریر عریج شاہ۔ سب کچھ ٹھیک ہے قائزان، یہاں پر میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہے، لیکن تمہاری نرس اب تک یہاں نہیں پہنچی، نہ جانے کیا وجہ ہے جو وہ اب تک نہیں آئی۔ تم نے تو اسے کہا تھا نا کہ صبح 8 بجے وہ یہاں میرے گھر پر ہونی چاہیے۔ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، اور انشرا کے کپڑے بھی اس نے ہی چینج کروانے تھے۔ لیکن دیکھو نا یار، اگر یہی سب کچھ چلتا رہا نا تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا نا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ نرس ٹھیک ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی اور کو اپوائنٹ کر لینا چاہیے۔ رفیل نے فون پر ہی شکایت نامہ کھولتے ہوئے بتایا تھا۔ آ جائے گی، تھوڑی دیر میں آتی ہوگی، وہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے 9 بجے کا وقت دیا تھا، 8 بجے کا نہیں، اور ویسے بھی اسے اپنے ہسپتال سے پہلے ریزائن بھی کرنا ہے۔ باقی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشرا کے کپڑے تم خود بدل دو، ویسے بھی تم اس کی شوہر ہو، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تمہیں اس کے لیے ایک نرس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قائزان کے لب و لہجے میں شرارت تھی، جبکہ رفیل تو اس کی بات سنتے ہوئے جیسے کسی بچے کی طرح گھبرا گیا تھا۔
اور قائزان کو شاید اس کی اسی حالت کے مزے لینے تھے۔ ارے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے، ٹھیک ہے میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کے بابا نے خود اسے میرے ساتھ رخصت کیا تھا، لیکن پھر بھی یار ہم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو نا، جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی باپ کی وہ حالت دیکھی تھی، تب سے ہی وہ دنیا جہان سے بے خبر ہو گئی ہے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، اور تم تو جانتے ہو جس عمر میں اس نے ان ساری چیزوں کو فیس کیا تھا، اس عمر میں لڑکیاں کبھی بھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں رفیل، لیکن تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اس رشتے کو قبول کرنا ہے، اور ویسے بھی تم اس سے محبت کرتے ہو نا، تو بس پھر ان سب چیزوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی محبت کو اپنا یقین دلاؤ۔ وہ کوما میں تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری طرف کو جانتی تھی۔ تمہاری دیوانگی اس پر عیاں ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ تم اس کے لیے اس کے شوہر ہو، اور وہ تمہارے لیے تمہاری زندگی۔ ہو سکتا ہے شروع میں یہ سب کچھ قبول کرنا تھوڑا مشکل لگے، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ اور مت بھولو کہ اس انسان نے تم پر یقین کر کے اس لڑکی کو تمہارے نکاح میں دیا تھا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے رفیق، اور تمہیں یہ نبھانی ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ لڑکی تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی جیے گی، کیونکہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، اور سب سے بڑھ کر تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اگر مرد کسی عورت سے محبت کر بیٹھے نا، تو سمجھو اس عورت کے لیے وہ دنیا کا ہر وہ کام کرے گا جس کے لیے اس کا دل راضی نہ ہو، لیکن اس عورت کو خوش کرنے کے لیے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے مرد کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ وہ بول رہا تھا جب اسے دروازے کی بیل سنائی دی، لگتا ہے تمہاری نرس محترمہ آ گئی ہیں، میں ذرا ان کی خبر لیتا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ اگر اسے یہاں پر نوکری کرنی ہے نا، تو یہ ساری لاپرواہیاں ہرگز نہیں چلیں گی۔ میں اپنی بیوی کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے کافی سختی سے بول رہا تھا، جبکہ قائزان اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے اپنی سوئی ہوئی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کل رات اس کے گھر آنے سے پہلے وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس نے کوشش کی تھی اسے جگانے کی، لیکن نہیں، وہ تو جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج کل وہ یہی ہسپتال والے کیس پر کافی زیادہ مصروف تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان لوگوں کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا ان سب چیزوں میں کافی سارا وقت درکار ہے۔ نصیر ہر چیز کی انفارمیشن لے کر اسے دینے والا تھا، لیکن یہاں پر نصیر کی اپنی زندگی بھی خطرے میں تھی، اور نوکری بھی،
اور وہ اس پر کسی طرح کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے برے وقت میں نصیر نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ڈارلنگ، اب بھی تم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا؟ ساری رات تم نے اپنا یہ بلڈوزر بازو مجھ غریب پر رکھا۔ میرا تو سینہ جیسے سن ہو گیا تھا۔ اتنا بھاری ہاتھ ہے تمہارا کہ حد نہیں۔ اتنی مشکل سے صبح آنکھ کھلی ہے میری۔ تم نے تو میری حالت خراب کر دی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ نہ جانے کیسے میں نے تم سے اپنا سینہ چھڑوا لیا، ورنہ تم نے تو یہاں پر نہ جانے کتنے زخم کر دینے تھے۔ وہ اسے جگاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا اس کے گال پر اپنی شدتوں بڑی شرارتیں سر انجام دے رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی باتوں سے وہ جاگی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے گالوں پر اس کے دانتوں کے لمس کو محسوس کر کے اسے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑ گئی تھی، اور اب وہ پراپر لڑاکا بیویوں کی طرح اس سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ تو اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہا تھا۔ ایک بازو ہی تو تھا جو اس کے سینے پر رات کو اس نے رکھ دیا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ اس کے بازو کو بلڈوزر ہی کہتے۔ اور تو اور پتہ نہیں اس پر کون کون سے الزام لگا رہا تھا۔ ایسے کون سے زخم آ گئے ہیں آپ کے سینے پہ جو آپ مجھ پر اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بازو نہیں ہے تمہارا، یہ پورا ہتھوڑا ہے جو کسی بھی نازک سے سینے کو چیر کر رکھ دے۔ دیکھو کتنا بڑا زخم ہو گیا ہے مجھے۔ اس نے اپنے سینے سے جاتی لائن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ میری وجہ سے نہیں، آپ کے ہی کسی کارنامے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ویسے آپ نے مجھے اب تک نہیں بتایا کہ یہ کیوں ہوا۔ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے اپنی کسی پرانی سوچ کے تحت پھر سے آج اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی شرٹ اتار کر اس کے پاس آتا تھا، اس کا انداز بہت ہی رومانٹک ہوتا تھا، اور اس وقت وہ اسے کسی دوسری فضول بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج وہ خود اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اس کے سامنے بیٹھا تھا تو اس نے بھی سوال کر ہی لیا ہے۔ ماضی کی کچھ تلخیاں تم اوپر کی بات کرو، یہاں پر تم نے ساری رات اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے واپس اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا، جبکہ وہ اسے گھور رہی تھی۔ ہاں، مجھے پتا ہے اس دنیا میں ساری غلطیاں تو میں نے ہی کی ہیں، میں نے ہی آپ کے سینے پر یہ زخم دیا ہے، لیکن بتائیں نا قائزان، یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ قائزان نے اچانک اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا تھا۔ اتنے پاس آ کر اتنی سیریس قسم کی بورنگ سوال نہ کیا کرو جانم۔ اتنے پاس آ کر اچھی پیاری رومانٹک گفتگو کیا کرو، تاکہ تمہارے شوہر کا دل صبح صبح خوش ہو جایا کرے۔ وہ بار بار اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، نہ جانے کتنے بوسوں سے وہ اس کے چہرے کو سرخ کر چکا تھا، لیکن وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اپنا آپ
छुड़वा रही थी, क्योंकि यहाँ का इंसान का रोमांटिक मूड ऑन हो जाता तो फिर इसकी चाय नाश्ता सब कुछ दिन के खाने के ऊपर डिपेंड करता। और इस वक्त इसे बहुत भूख लगी हुई थी, वो बिल्कुल भी अपने खाने पर रिस्क नहीं उठा सकती थी। जी नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपसे रोमांटिक गुफ्तगू करने का। मुझे बहुत सख्त भूख लगी है और इस वक्त मैं बिल्कुल भी आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपसे बात करने का मतलब है अपनी जान को अज़ाब करना। वो इससे दूर भागते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि वो मुस्कुरा कर बेड पर लेटता इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। जब ध्यान अपने सीने पर पड़े, उस निशान पर गया। क्या इसे मर्म को इस बारे में बता देना चाहिए? क्या वो अपना तलखमाजी खोल कर इसके सामने रख दे? क्या वो इसके सारे ज़ख्मों पर मरहम लगा पाएगी? वो अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था जब मर्म वॉशरूम से निकलती तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई थी। वो इसके पीछे भागता हुआ बाहर आया था, क्योंकि वो जानता था कि वो इसके रोमांस से जान छुड़ा रही है। ये तुम्हारा वक्त है यहाँ आने का। सुनो लड़की, सीधी और साफ सी बात है, अगर तुमने यहाँ पर काम करना है तो प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। 8 बजे तुम यहाँ पर होनी चाहिए और रात को 8 बजे ही तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। इस दौरान तुम मेरी बीवी के पास हर वक्त रहोगी। और हाँ, एक और बात, मैं किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपनी बीवी के मामले में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं उठा सकता। अगर तो तुम यहाँ मेरे तरीके से काम कर सकती हो तो करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। वो इसे दरवाज़ा दिखा रहा था जब इसने अपने हाथ में रिज़ाइनिंग लेटर पकड़ के रखा हुआ था। ये वाला एटीट्यूड आप मुझे कल भी तो दिखा सकते थे, नौकरी से रिज़ाइन करने से पहले, लेकिन नहीं, पहले आपने मुझसे वो वाली नौकरी ख़त्म करवाई और अब आप मुझे यहाँ धमकियाँ दे रहे हैं। आपकी शिकायत तो मैं कायजान जीजू से करूँगी, वही बताएंगे आपको। समझ क्या रखा है, कोई मुलाजिमा नहीं हूँ मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझसे काम करवाना है ना तो मेरे तरीके से करवाना होगा। वो गुस्से से कहती अंदर चली गई थी, जहाँ अंशरा आंखें खोले हुए थी। इसने नोट किया था कि इसके लब मुस्कुरा रहे थे। इसे मुस्कुराते देख उसकी चीख निकल गई। रफ़ील भैया, आपकी पेशेंट मुस्कुरा रही है। वो भाग कर देखें, इसके लबों पर मुस्कुराहट है। वो भाग कर बाहर आई थी और रफ़ील को घसीट कर अंदर लेकर जा रही थी, लेकिन अब अंशरा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी। हाँ, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थी। अभी तकरीबन 1 घंटा पहले वो इसके पास बैठा ना जाने इससे कितनी बातें कर के गया था। अब इसने इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अब वो मुस्कुरा रही थी, वो भी इस लड़की के कहने के मुताबिक। अगर वो सच में मुस्कुरा रही थी तो ये अच्छी बात थी, वरना इसे लग रहा था कि डांट से बचने के लिए वो कोई झूठ बोल रही है। हाँ ठीक है,
یہ اچھی بات ہے، وہ مسکراتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے، اور ہاں وہ بہت جلد ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ لیکن تم اپنا کام کرو، اس کے کپڑے چینج کرواؤ، اسے برش کرواؤ اور اس کا ٹھیک سے خیال رکھو۔ تم نے سارا دن اس کے پاس رہنا ہے اور تمہاری فضول باتوں سے وہ بور نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی انتظام کر سکتی ہو تو کر لو، اس کے لیے تم ایکسٹرا چارج کر لینا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ انٹرٹینمنٹ کا سوچنے لگی تھی۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایکسٹرا چارج ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں لطیفہ سناؤں؟ مجھے بہت فنی لطیفے آتے ہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے کپڑے چینج کروانے لگی تھی۔ اس نے کل والے ہسپتال کے کپڑے ہی پہن رکھے تھے۔ کتنے افسوس کی بات تھی، اس کے شوہر نے ابھی تک اس کے کپڑے بھی تبدیل نہیں کروائے تھے اور اس پر کیسے حکم بھی چلا رہا تھا۔ السلام علیکم جیجو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے نا آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ جو آپ کے چھوٹے والے بھیا ہیں نا، رفیل بھیا، وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، فضول میں چلاتے ہیں۔ انہیں کہیں کہ مجھ پر بالکل بھی غصہ نہ کریں، میں تو اتنی اچھی ہوں اور ان کی پیشنٹ کا خیال بھی بہت اچھے طریقے سے رکھ رہی ہوں۔ اس کے فون پر وائس نوٹ آیا تھا جو اس نے کچن کے باہر ہی کھڑے ہو کر پورا سن لیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے، کیونکہ مریم کے سامنے وہ یہ کیس لے کر ہی نہیں آنا چاہتا تھا۔ مریم کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ اس چیز کو مریم کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دینا چاہتا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، تم اس کی پیشنٹ کا خیال رکھو۔ اور جہاں تک اس کے غصہ کرنے کی بات ہے تو وہ اس لڑکی کو لے کر تھوڑا سا پروسیسو ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے سمجھا دوں گا اور تمہارے ساتھ بالکل بھی اونچی آواز میں وہ بات نہیں کرے گا، بس تم اس لڑکی کا خیال رکھو۔ اس نے فوراً جواب دیا تھا جب دوسری طرف سے ایک اور وائس میسج اسے موصول ہوا۔ ان کی پیشنٹ میرے سامنے ہنستی ہے، ان کے سامنے نہیں ہنستی۔ میں اسے لطیفے سناتی ہوں اور وہ مسکرا بھی رہی ہے، اور اس کے لیے رفیل صاحب نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے ایکسٹرا چارجز دیں گے۔ لیکن وہ ان کے سامنے نہیں ہنس رہی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا میں ویڈیو بنا کر ثبوت پیش کروں؟ ان کے وائس نوٹ پر قائزان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ نہیں، تمہیں ویڈیو بنا کر ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے بتا دینا کہ وہ مسکرائی ہے تمہارا لطیفہ سن کر، تو اس کے لیے تمہیں ایکسٹرا چارجز میں پے کروں گا۔ اگر رفیل نے تم پر یقین نہیں کیا تو تم بس کوشش کرو کہ اسے خوش رکھنے، کہ وہ خوش رہے، اس سے باتیں کرنے کی، اور کوشش کرو کہ تم اس سے اس طرح کی بات کرو کہ وہ تمہیں جواب دینے کی کوشش کرے۔ یہ باہر کھڑے ہو کر آپ کیا پھسا رہے ہیں؟ وہ کچن کے باہر شاید کب سے اس کی بہت کم آواز میں تھوڑی باتیں سن رہی تھی، اسی لیے باہر آ کر اس سے سوال جواب کرنے لگی۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گیا تو وہ بھی واپس کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے ہی کچن کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اچانک سے گائز بہت تیز والی بارش شروع ہو گئی ہے ادھر، مطلب
بہت لیول والی بارش شروع ہو گئی، تو میرا نہیں خیال کہ میں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ لکھ پاؤں گی، کیونکہ بجلی بند ہو گئی ہے اور میرے موبائل کا چارج اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ ویسے میں سچی بتاؤں تو میں نے ایپیسوڈ لکھی ہوئی ہے، صرف پروف ریڈ وغیرہ نہیں کیا ہوا، تو پروف ریڈ کرنے کے بعد نا ریکارڈنگ کرنے میں مجھے اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر میں نہیں چاہتی کہ آپ کو لوگوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑے۔ اگر ممکن ہو سکا تو میں 12 بجے تک دوسری قسط دینے کی کوشش کروں گی، اور اگر نہیں ہو سکا تو آج کے لیے معذرت، ایک ہی ایپیسوڈ پہ گزارا کریں، کل 3 آ جائیں گے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔